الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا. یہ زمین بنائی یہ آسمان بنایا. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. محبت ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے نماز لگا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل سر تقریب محترم بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں، آج 26 رمضان مبارک 27ویں شب بعد نماز تراویح
20 رکعت نماز تراویح کے اندر تکمیل قرآن مجید کی تقریب سعید میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمعین قلب سے مبارکباد ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مولانا قاری محمد نواز صاحب کو کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی مقدس ساعات کے اندر آپ حضرات کو نماز تراویح میں کلام اللہ سنایا، اور میں بصمیم قلب آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس غیر گزرے دور کے اندر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اسے کچھ ڈال کر دن کی تھکاوٹ کے باوجود مسجد کے اندر آ کر اللہ کا کلام سنا، بالیقین آپ بھی مبارکباد کا مستحق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں پوری کائنات کے اندر وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن مجید واحد وہ ہستی ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ ہونے میں اللہ کی جلالت کا نمائندہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود فرمایا ایک مقام پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ مضبوط پہاڑ اس قرآن مجید کی ہیبت اور اس کی جلالت سے لرز لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ اور دوسرے مقام پر رب العزت نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس قرآن مجید کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، انہوں نے اس قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، وہ لرز اٹھے اس کے بوجھ کو قبول کرنے سے لرز کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، وحملها الانسان، لیکن ایک خاص انسان نے اس قرآن مجید کو سینے سے لگا دیا۔ وحملها الانسان میں جو الف لام ہے اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ خاص انسان کون ہے۔ آسمان و زمین، پہاڑ، انہوں نے قرآن کے بوجھ کو جب اٹھانے سے انکار کیا تو ایک انسان نے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ آسمان و زمین اور پہاڑوں نے جب اس قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا تو رب العزت نے اپنی تخلیق کا شاہکار اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ تخلیق کا شاہکار کہ جسے پیدا کرنے کے بعد رب العزت نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس شہر امین مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یہ انسان خوب تر بنایا اور اتنا خوب تر بنایا کہ اب اس سے خوب تر کی طرف کو اللہ فرما رہا ہے، اس سے خوب تر کی طرف کو مجھ سے بھی نہ رکھنا،
کہ میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے یہ نقش بنائے تھے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں وہ انسان تخلیق فرمایا حسان بن ثابت نے فرمایا وَآسَانَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي میرے محبوب آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری وہ عظیم انسان کہ جس نے تحریک ختم نبوت میں 10,000 کے قریب نوجوانوں کی قربانی دی. بالآخر وہ قربانیاں رنگ لائیں اور آپ کے اس ملک میں غداران ختم نبوت غیر مسلم اقلیت قرار دلوائے گئے. وہ عطا شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ حسان نے کہا وَآسَانَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي نسبت جائے نسبت لگائی متکلم کی جا لگا کر کہا کہ میرے محبوب آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میں حسان بن ثابت کی محفل میں ہوتا تو دست بدستہ عرض کرتا کہ ترمیم ہونی چاہیے عینی کے بجائے عینن ہونا چاہیے معرفہ کے بجائے نکرہ ہونا چاہیے پھر معنی یوں بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر آپ سے زیادہ حسین و جمیل صرف میری آنکھ نے نہیں دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اور کیسے دیکھتی کوئی آنکھ میری آنکھ کسی کی کوئی آنکھ کیسے نظارہ کرتی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے زیادہ حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر بچہ تو آج تک اس کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب آپ تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء میرے محبوب آپ کو تو ایسے بنایا گیا جیسے آپ کا ذوق لطیف چاہتا تھا. اور میرے پیر و مرشد سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا لیکن اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بنایا بائی چوائس بنایا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ہر چیز میں حکم چلا کن کہا آسمان بلند ہو گیا کن کہا زمین بچ گئی کن کہا آسمان و زمین کے درمیان یہ جو آب و گل ہمیں نظر آ رہا ہے پوری کائنات کا نظام مرتب ہو گیا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تجھے میں کن سے نہیں بناتا بتا میرے محبوب تجھے کیسے سنواروں تجھے کیسے سجاؤں. پھر جس طرح آپ کا ذوق لطیف چاہتا گیا دست جبلت اسی طرح آپ کے حسین نقش و نگار سجاتا گیا. کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے والیاں حسن نبوت کا جب نظارہ کرتی ہیں تو حواس کھو دیتی ہیں. پھلوں پہ چلانے کے بجائے چھری پھلوں پہ چلانے کے بجائے قطعن ایدیہن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چلا دیتی ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتی.
پھر بھی ایمان نہیں لاتی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال جہاں عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر جانوں کے نذرانے دے دیے، بچوں کو یتیم کروا دیا، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، گھر بار چھوڑ کر وطن سے مہاجر بن گئی. اس نے یوسف کو دیکھنے والے حواس کھو گئے، اور جنہوں نے میرے آقا کا نظارہ کیا انہوں نے تو حواس پا لی. کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. حضرت ابو ہریرہ والدہ کی مار کھا کے رحمت عالم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی تو نہیں کی، کوئی بے ادبی تو نہیں کی؟ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرکہ ہے، اپنے عقیدے میں بڑی متعصب ہے. میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا ماں جی وہاں سے آیا ہوں جہاں جبریل امین بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کے آ رہا ہوں. میری ماں غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن رحمت عالم کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں انٹرفیئر ہوں، یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے. اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے، دینے والا کون ہے؟ اللہ. دینے والا کون ہے؟ اللہ. دینے والے سے مانگ لیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی بوڑھی ماں کے لیے، بوڑھی والدہ کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی بوڑھی ماں کو ہدایت عطا کر. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، آج کیا بات ہے دوڑتا جا رہا ہے. رو کر پوچھا ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ دامن جھٹک دیا، دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکو، جانے دو مجھے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر بولی والدہ من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ بیٹا کہتا ہے ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی سکت باقی ہے تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے. دروازہ کھولیے، بیٹا حاضر ہے. والدہ کہتی ہے بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے والدہ کی آواز سنی، میرے کانوں میں والدہ کی آواز پہنچی تو میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت عالم کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے. اس لیے کہ آواز سے کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. عرض کیا ماں جی دیر سے کیوں دروازہ کھلا؟ ابو ہریرہ کی والدہ نے فرمایا بیٹے تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے ضمیر پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت عالم کی غلامی سے دور گزر رہی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی جو رحمت عالم کے قدموں سے دور گزر رہی ہے. تو بیٹا پانی سے نہا لیا ہے میں نے، اپنے جسم کی کثافتوں کو دور کر لیا ہے، پانی سے پاک صاف کر لیا ہے جسم کو. اب جلدی سے اپنے قائد کی محفل میں لے جائیے تاکہ تیرا قائد اسلام کے آب حیات سے میرے روح کی کثافتیں بھی صاف کر دے. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. وہ حسن و جمال کا پیکر، اس نے اس قرآن مجید کو، اس آفاقی امانت کو، انا عرضنا الامانۃ
اس امانت کو سینے سے لگایا اور کوہ صفا پہ چڑھ کر مکہ والوں کو چادر ہلا کر جمع کیا. سارے جمع ہو کے آئے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، لیڈر بھی آئے، رعایا بھی آئے، بچے بھی آئے، بوڑھے اور نوجوان بھی آئے. ایک معقول گیدرنگ جمع ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فرسٹ سپیچ فرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ کوہ صفا. پہلی تقریر میرے آقا کی ان کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، قوم کے سامنے. فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا ہے. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ تو تم نے مجھے کیسا پایا. زندگی کا اکثر حصہ تمہارے اندر گزارا، آج تمہارے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں بے ساختہ تبصرہ کرو تم نے مجھے کیسا پایا. صادقا ام کاذبا، سچا پایا یا اس کے برعکس. جب سب نے بیک زبان جواب دیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 1 2 3 4 نہیں بارہا آپ کو آزمایا، بلکہ ہم آزما کر تھک گئے، آپ سچائی سے باز نہ آئے. جب بھی آزمایا آپ کو سچا ہی پایا. اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بلکہ ہم صداقت، سچائی، امانت اور دیانت کو جب چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہیں تو ہماری نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ تو صادق اور امین ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں یقین دلانے آیا ہوں. اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے. اب کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. جو وڈیرے تھے، خان بہادر چودھری قسم کے وڈیرے سردار، وہ دیکھنے لگے کہ ویسے اندرونی طور پر تو داخلی طور پر ہم بڑے مضبوط ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن آپ کی زبان سے چونکہ یہ جملہ نکلا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی زبان سے آج تک جھوٹ نکلا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین کرتے ہو تو اس سے بھی خطرناک بات کے انجام سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں. یہ تو عام لشکر ہے، تمہاری دنیا کا نقصان ہوگا اگر کوئی لشکر حملہ کر دے، لیکن اس انجام سے ڈرانے آیا ہوں کہ اگر آج اس راستے کو چھوڑ کر میرے کاز، میرے مشن اور میرے نظریے کو نہ اپنایا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس نہج پہ آ جاؤ، کامیابی تمہارے مقدر بنی. قولوا لا الہ لا ہر چیز کا ایک اکمال ہوتا ہے. صفائی کرنے کا ایک آلہ، اور دلوں کی صفائی کرنے کا آلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آج لیلۃ القدر کی غالباً یہی رات ہے اور اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں. احادیث کے اندر ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی. اس رات میں ذکر کر لیں، شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجیے، اسے حجروں میں مقید نہ کیجیے، آرٹیفیشل درباروں تک محدود نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ فرعون سے گونجا، بدر و احد سے ہوتا ہوا
مدائن و قادسیہ، شاملی اور بالاکوٹ سے ہوتا ہوا کشمیر میں پہنچا، قندھار، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، شام اور آج فلسطین میں گونج رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں تو چھپ کے بیٹھتے ہیں اور امن میں پڑیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کون کہہ رہا ہے؟ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت پارٹیوں کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، صوبائیت کے بت، وہ بت جو اسلام نے توڑے آج ہماری ہوس نے پھر بنا ڈالے۔ اور اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے پہلو میں تصویریں۔ آج ہماری ہوس نے ہمیں کہیں کر چکی، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہو، فرقوں میں تقسیم، کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا ہے جاگ سندھی جاگ، کوئی کہتا ہے جاگ بلوچی جاگ، اور اقبال کہہ رہا ہے جاگ مسلم جاگ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، جسے اس خاص انسان نے سینے سے لگایا۔ اور یہ کتاب زندہ آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی آئے میرے ساتھ وابستہ ہو، میں اسے بلندیاں عطا کروں۔ یہ وہی کتاب زندہ ہے کہ جس کے ساتھ جڑنے والے 313 بدر کے سینے پہ 1000 کو چاروں شان شکست فاش دیتے ہیں۔ اور اسی غزوہ بدر میں اسی قرآن کا دامن تھامنے والے، اسی قرآن کے ساتھ جڑ جانے والے سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ میرے دوستو کہنا آسان ہے، آج ہماری نسل، نوجوان نسل یا آنے والی جو نسل ہے وہ 7 سال اور 9 سال کے بچے، ان کے ہاتھوں میں ٹچ والے موبائل ہیں۔ آج قرآن مجید سے ہم دور ہیں، مساجد سے ہم دور ہیں، مسجد تو دور کی بات ہے۔ آج وہ نوجوان، وہ بچے جن کے ہاتھوں میں ٹچ والے موبائل ہیں، وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، والدین کو کچھ حیثیت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور وہاں دیکھیے قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے والے، میرے دوستو یہ قرآن بھی نہیں بدلا، اللہ بھی نہیں بدلا، نظام بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اگر اس قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں میرے دوستو، یہ قرآن ہمیں عزت عطا کر سکتا ہے۔ آج مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہا ہے، ظلم کا شکار ہے، مظلوم ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، ورنہ یہ قرآن کریم وہ انقلابی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے میرے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو ترقی کے زینے پہ چڑھایا، اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے بہت ساری قومیں جو ہے وہ پستی کا شکار ہوئی۔ میرے دوستو بارش کا وہی قطرہ
جب سانپ کے منہ میں جائے تو وہ زہر بنتا ہے، اور بارش کا وہی قطرہ جب سیب کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنے والے وہ موتی کی مثال ہیں، اور اس قرآن مجید کو پس پش ڈالنے والے وہ سانپ کی زہر کی مثال۔ اس قرآن سے جڑنے والے سیدنا معاذ اور معاوض وہ کم سے چھوٹے بھائی ہیں، دو غزوہ بدر میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جمین و یسار دائیں بائیں کا جائزہ لیا میدان جہاد میں، کارزار میں، کہ دیکھو میری دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ مضبوط ہے یا نہیں۔ دیکھا تو دائیں جانے بھی بچہ ہے اور بائیں جانے بھی بچہ ہے، معاذ اور معاوض۔ بظاہر دل ڈوبنے لگا کہ میدان میں تلوار چلاؤں گا، دشمن کا مقابلہ کروں گا، اپنی جان بچاؤں گا یا بچوں کا دفاع کروں گا، کیا کروں گا؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک بچے نے کہا چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں بچے کے یہ سوال سنا تو میں چونک اٹھا اور اپنے اس سوچ سے، اس غم سے، اس کیفیت سے باہر آیا، اور میں نے پوچھا بیٹے چھوٹے منہ سے بڑی بات آپ کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کا؟ وہ تو ہمارے پائے کا بندہ ہے، آپ تو چھوٹے ہو۔ دوسرے نے کہا چچا جان بتا